السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم جو گزشتہ سبق میں پڑھ رہے تھے، ہم نے جملے کے مختلف جو پارٹس ہیں جن سے جملہ بنتا ہے ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ کل ہمارا لیکچر جو ہے وہ بوجہ ایک ہمارے ریلیٹیو تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے پھر میں لیکچر نہیں لے سکا، کچھ ایک دو اور بھی مصروفیات تھیں۔ تو اب پہلے تو ہم یہ کچھ لینگویج کا پڑھ لیتے ہیں۔ لینگویج کا پڑھ کے میں نے آپ کو وہ بھیجے تھے، ووکیبلری کے لیے تصاویر بھیجی ہوئی تھیں، اور ان تصاویر میں جو ہے وہ مختلف چیزیں تھیں اور ان کی عربی لکھی ہوئی تھی، تو ان میں سے اکثر تو آپ نے حل کر ہی لیے ہوں گے، کچھ جو ہے وہ شاید آپ کے لیے مسئلہ بنے، تو انشاءاللہ انہیں بھی حل کر لیں گے۔ اچھا جی، تو الدرس السادس عشر، سبق نمبر جی یہ ہے 16۔ اللہ جل شانہ، اللہ اس کی شان بلند ہے، تو اس میں جو ہے وہ پہلے سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے تعارف کے طور پر انہوں نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو یہاں بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مختلف وہ عقائد جو کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، ان کو اجمالاً جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ باقی سورہ فاتحہ کے بارے میں اختصاراً کچھ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ بہترین دم ہے۔ سورہ فاتحہ اگر کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو آپ کے ساتھ، کوئی بھی مشکل ہو، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ فاتحہ کا دم کریں، یہ بہترین جو ہے وہ دم ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے، مالک یوم الدین کہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک وعدہ ہے، عہد و پیمان ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا ایک تہائی ہے، یعنی اگر سورہ اخلاص کوئی پڑھتا ہے تو اسے 10 پاروں کے برابر جو ہے وہ اجر ملے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا جو ہے نا عقیدہ تثلیث کا رد ہے کہ نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کو جنا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک، کوئی ہمسر، کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے الدرس السابع عشر، سبق نمبر 17۔ اس سبق میں کیا ہے جی؟ وطنی، میرا وطن۔ اس سبق میں
वतन के बारे में कुछ बातें जो हैं वो आपसे किताब वाला या सबक में जो मौजू चुना गया है, तो इस मौजू के मुताबिक जो है वो आपसे वतन के बारे में कुछ बातें की जाएंगी। कहता है हादा अलम वतनी, ये मेरे वतन का झंडा है। अलम झंडे को कहते हैं। तो देखें आप, मुजक्कर के लिए मुजक्कर को इस्तेमाल किया गया है, अलम मुजक्कर है तो हादा जो है वो भी मुजक्कर। वहादी खरीतत वतनी, ये मेरे वतन का नक्शा है, ये मेरे वतन का नक्शा है। वतनी वतनी फीही सकनी, अब ये छोटी सी नज़म है। वतनी वतनी, मेरा वतन, फीही सकनी, इसमें मेरी रिहाइश है, यानी मैं इसमें रहता हूँ। वतनी इंदी गाल समनी, वतनी मेरा वतन, इंदी मेरे नजदीक, गाल समनी ये बेश कीमती है। गाल का माना है महंगा और समन का माना कीमती, बेश कीमती है। फलाहू उसके लिए, रूही मेरी रूह है, वलाहू और उसके लिए, बदनी मेरा बदन है, मेरा जिस्म है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बता दूं, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को इस बारे में कंफ्यूज देखा है, तो मैं इस चीज की वजाहत कर देता हूं। देखें, एक है ये जमीर और एक होता है इसम इशारा, हाजा या हाजी ही। बाज लोग इस चीज में कंफ्यूज थे कि देखें, हाँ, पीछे जो मुख्तलिफ हमने बातें पढ़ी उसमें जो है ना, इसम इशारा मुजक्कर इस्तेमाल हो रहा और आगे ज़मीर मुअन्नस इस्तेमाल हो रही। तो बाज लोग इसमें मैंने कंफ्यूज देखे कि ये जो है ना, ये क्या माजरा है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, पीछे सबक में से कोई ना कोई इबारत इस तरह की निकल आएगी। बहरहाल मैं आपको यानी उसूली सी बात समझा देता हूँ। देखें, हाजा और हाजी ही, ये जिसके बारे में इस्तेमाल हो रहा है उसे आपने देखना है। अगर वो मुजक्कर है तो आपने हाजा इस्तेमाल करना है, अगर वो मुन्नस है तो आपने हाजी ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह जो हु और हा की जमीर है, इसे भी आपने इसी एतबार से जो है वो देखना है, जिसके बारे में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो मुजक्कर है तो हु और अगर वो मुन्नस है तो हा। ये बस आपने इस बात का ध्यान रखना है। वहादिही खरीतत वतनी, अब हादिही खरीतत वतनी, ये मेरे वतन का नक्शा है। अब देखें, खरीता मुन्नस है तो उसके लिए हादी ही आया है। अच्छा, हम ये नज़म पढ़ रहे थे, वतनी वतनी इंदी गाली समनी, मेरा वतन मेरे नजदीक बेश कीमती है। फलाहू उसके लिए, रूही मेरी रूह भी कुर्बान, यानी वतन के लिए मेरी जो है वो रूह भी कुर्बान है। अब फलाहू, ये जो लहू है ये इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए? वतन के लिए। अब वतन का लफज मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर आया है। वलहू और उसके लिए, बदन ही मेरा बदन भी है। लियाइश हुर्रन तूल जमानी, लियाइश वो वो रहे, लियाइश का माना क्या है? वो रहे, हुर्रन आजाद, तूल जमानी लंबे जमाने, यानी मेरा वतन जो है वो लंबे जमाने तक आजाद रहे। वतनी 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 वतनी। तो ये इस तरह जी आ, ये नज़म मुकम्मल होती है। अब आपसे वो वतन के बारे में मुख्तलिफ जो है वो सवालात करेगा। वतनी इसमहू जमहूरियत पाकिस्तान इस्लामिया, मेरा वतन जो है इसका नाम जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामिया है। अना उहिब्बु वतनी कसीरा, मैं अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। वाफदी ही, और मैं फिदा करता हूँ उस वतन पर, बिबदनी व रूही, अपने बदन को और अपनी रूह को। वादुल्लाह सुब्हानहु व तआला, और मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करता हूँ, अन यहफज़हु, कि वो उसकी हिफाजत फरमाए, दाइमन हमेशा, दाइमन हमेशा। इन्नहु समीउन मुजीब, इन्नहु बेशक वो, समीउन
اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور مجیب ان دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آگے آجی تمرین، عجیب مشافہتن و کتابتن، لکھ کر اور بول کر جواب دیں۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ اب آپ اس کا جواب دیں گے کہ ہاذا علم وطنی۔ تیسرا سنٹینس شرک پر مبنی ہے، کون سا جی؟ وافدی ہی بے بدنی و روح، کہ میں اس پر اپنے بدن کو اور اپنی روح کو جو ہے وہ قربان کرتا ہوں۔ نہیں، یہ شرک پر تو نہیں ہے مبنی، کس لحاظ سے شرک پر مبنی ہے؟ وطن کے لیے، وطن ظاہری بات ہے اپنا گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مال کے لیے، جو اپنے مال کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے وہ بھی شہید ہے۔ یعنی کوئی بندہ کسی سے اس کے مال کو چھین رہا ہو، وہ اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے تو وہ اس کے لیے بھی شہید کا اجر ہے، ایسے ایک روایت میں موجود ہے۔ تو وطن بھی اسی جو ہے نا پیرائے میں اس کو لیا جائے گا، اس سے کوئی اور معنی مراد نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو مسم وطنی کا، آپ کے وطن کا نام کیا ہے؟ تو آپ بتائیں جی۔ اسم وطنی، اسم وطنی، میرے وطن کا نام فلاں ہے جی، اسم وطنی پاکستان۔ حل تفدی وطن کا ببدنی کا و روحی کا، بھئی جان قربان تو اللہ کے لیے کرنی ہے، لیکن دیکھیں نا، اب جو بندہ اپنے مال کو بچانے کے لیے جان قربان کرے گا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے، ہم اگر یوں کہیں کہ جی یہ تو اپنے مال کو بچانے کے لیے جان قربان کر رہا ہے؟ اسی طرح جو مجاہدین لڑتے ہیں اور اپنے ملک اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی وہ اللہ کے لیے تو نہیں جان دے رہے، وہ تو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیز کو سمجھنے، صرف جو ہے تھوڑا سا سمجھنے کا فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ اپنے والدین کے نام کا صدقہ کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں نا، اپنے والدین کے نام کا نلکا لگوا دیا، بور لگوا دیا، تو اب نام تو وہاں پہ والدین کا آ رہا ہے، تو بھئی وہ والدین کے صرف نام کا ہے اللہ کے لیے ہی۔ باقی وطن جو ہے وہ ظاہری بات ہے دارالسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے کتنی جنگیں لڑیں، غزوہ خندق، غزوہ احزاب۔ بہرحال یہ بات لمبی چلی جائے گی، میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہے۔ حل تفدی وطن کا ببادانی کا و روحی کا، کیا آپ اپنے وطن پر اپنے جسم اور اپنی روح کو جو ہے وہ فدا کرتے ہیں؟ حل تحب وطن کا، کیا آپ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں؟ حل تدعو اللہ سبحانہ و تعالی، کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں؟ آگے جواب آپ نے دینا ہے، نعم انا ادعو اللہ سبحانہ و تعالی ان یحفظہ دائما، کہ وہ اس کی ہمیشہ حفاظت کرے۔ تو آپ اس کا جواب دیں، حل تحب وطن کا ترجم من اللغت العربیہ، عربی میں ترجمہ کریں جی، میرا وطن پاکستان ہے، میرا وطن خوبصورت ہے، میرا وطن پیارا ہے، تو یہ آپ نے اس کی عربی بنانی ہے۔ اس کے بعد جی الدرس الثامن عشر، 18واں سبق، یہ دو تین ہی سبق ہیں اور بالکل آسان آسان ہے، یہ آج ہم پڑھ دیتے ہیں، مزید میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آگے اس کا دوسرا جز ہمارا شروع ہو جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو اب عربی کی سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ مدرساتی مدرساتی اہدی لہا تحیاتی، میرا مدرسہ، مدرساتی مدرساتی، میرا مدرسہ میرا مدرسہ، اہدی میں بطور تحفہ پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، لہا اس کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو لہا ضمیر ہے، یہ جو لہا ضمیر ہے یہ استعمال ہو رہی ہے کس کے لیے؟ مدرسہ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ مونس ہے تو ہا ضمیر بھی مونس۔ اہدی میں بطور تحفہ پیش کرتی ہوں، لہا اس مدرسہ کے لیے، تحیتی اپنے سلام کو، اب میں اسے بطور تحفہ سلام پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آپ میں سے ہر کوئی اپنے اعتبار سے ترجمہ کرے گا۔ مدرسہ الحبیبہ، میرا مدرسہ الحبیبہ، انتہائی
محبوب ہے. من بیتنا قریبا, من بیتنا ہمارے گھر کے قریبا, قریب ہے, ہمارے گھر کے قریب ہے. اچھا جی, اذهب بن شراح الیہا فی الصباح, اذهب میں جاتا ہوں, بن شراح الیہا کشادہ چہرے کے ساتھ, یا یوں آپ کہہ لیں کہ میں جاتا ہوں خوش و خرم, الیہا اس مدرسے کی طرف, فی الصباح صبح صبح, میں صبح صبح اس مدرسے کی طرف خوش و خرم جاتا ہوں. اب آپ دیکھیں آپ کو یہاں پہ کتنے الفاظ ہیں جو بالکل نئے مل رہے ہیں, بن شراہن, خوش و خرم, ٹھیک ہے, اور الیہا, فی الصباح, حبیبہ, یہ سارے الفاظ نئے ہیں, تو آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے. اذهب بن شراہن, میں خوش و خرم جاتا ہوں, الیہا اس کی طرف, فی الصباح صبح کے وقت, اکادو من سروری, اطیرو من سریری, اکادو قریب ہے کہ میں, من سروری اپنی خوشی کی وجہ سے, قریب ہے کہ میں اپنی خوشی کی وجہ سے, اطیرو من سریری, اطیرو میں اڑنے لگوں, من سریری اپنی چارپائی سے, قریب ہے کہ میں اپنی خوشی کی وجہ سے میں اڑنے لگوں اپنی چارپائی سے. وارتد الثیاب واحمل الکتاب, وارتد الثیاب اور میں کپڑے بدلتا ہوں, واحمل الکتاب اور میں کتابیں جو ہے وہ اٹھاتا ہوں. جی, مدرستی کبیرہ, میرا مدرسہ بہت بڑا ہے. لہا ملعبن, اس کے لیے ایک میدان ہے, واسعن, ملعبن کہتے ہیں کھیل کا میدان, لہا ملعبن واسعن, اس کے لیے ایک کھیل کا میدان. اب آپ یہاں پہ غور کریں, لہا اس کے لیے, اب یہ مؤنث کی ضمیر آئی ہے لہا, کیونکہ یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے, مدرسہ کی طرف, اور مدرسہ مؤنث ہے, اور ملعبن واسعن کھلا میدان یہ مذکر ہے, تو یہ لہا ضمیر جو ہے یہ مدرسے کی وجہ سے مؤنث آئی ہے, لہا ملعبن واسعن, اس کے لیے ایک کھلا جو ہے وہ میدان ہے. وحدیقۃ جمیلۃ, اور خوبصورت باغیچہ ہے. وفیہا صفوف کثیرہ, وفیہا اور اس میں, صفوف کثیرہ بہت زیادہ جو ہیں وہ کلاسز ہیں. فیہا صفوف کثیرہ, اس میں بہت زیادہ کلاسز ہیں. فی کل صف مقاعد یجلس علیہ التلامیذ, ویسے صفوف جو ہے نا یہ کتاروں کو بھی کہتے ہیں, صفوف کا لفظ جو ہے یہ کتاروں پہ بھی بولا جاتا ہے. یہ جو ہے نا صفوف, یہ کتاروں کو بھی کہتے ہیں, اور اسکول کی جو کلاس رومز ہیں ان کو بھی کہتے ہیں. فیہا صفوف کثیرہ, اس میں کئی ایک کلاس روم ہیں. فی کل صف, ہر کلاس روم میں, مقاعد کئی سیٹیں ہیں, کرسیاں ہیں. یجلس علیہ التلامذ, یجلس بیٹھتے ہیں, علیہ ان پر, التلامذ کون جی, شاگرد جو تلامذ ہیں وہ بیٹھتے ہیں, تلامذ. وامامہم سبورہ, وامامہم اور ان کے سامنے, سبورۃن معلقۃ علی الحائط, ان کے سامنے سبورہ جو ہے وہ بلیک بورڈ ہوتا ہے, معلقۃ علی الحائط جو دیوار پر لٹکا ہوتا ہے. یکتب علیہ المعلم بالتباشیر, یکتب لکھتے ہیں, علیہ اس پر, المعلم استاد, بالتباشیر کس کے ساتھ, چاک کے ساتھ, چاک کی مدد سے. مدرستی قریبہ من بیتی, مدرسہ میرے گھر کے قریب ہے. اذهب الیہا, میں اس کی طرف جاتا ہوں, ماشین پیدل چل کر. انا احب مدرستی, میں اپنے مدرسے سے محبت کرتا ہوں. لانہا تعلمونی, کیونکہ وہ مدرسہ, تعلمونی مجھے تعلیم دیتا ہے, وتہذبونی اور مجھے تہذیب سکھاتا ہے. وانا احافظ علی نظافتہا, وانا اور میں, احافظ میں پابندی کرتا ہوں,
अला नजाफतिहा, उसे साफ सुथरा रखने पर। अना उहिब्बु मुअल्लिमी, मैं अपने उस्ताद से मोहब्बत करता हूँ। लिअन्नहु युअल्लिमुनी व युरब्बीनी, क्योंकि वो मुझे तालीम देता है, मेरी तरबियत करता है। अना अस्माउ कलामहु, मैं उसकी बात को सुनता हूँ। व उतीउहु, और उसकी इताअत करता हूँ। अब जी फिर तमरीन है जी। अजीब अनिल असिलतिल आतिया, अजीब आप जवाब दीजिए अनिल असिलतिल आतिया, आने वाले सवालों के। मुशाफहतन व किताबतन, लिख कर और बोल कर। मुशाफहतन, लिख कर और बोल कर। जी। मस्मू मदरसाती का, आपके मदरसे का नाम क्या है? इसमो मदरसाती कुबा इस्लामिक इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट को आप इंस्टीट्यूट कर दें, या कुबा इस्लामिक सेंटर। सेंटर। अच्छा जी। लेमा तुहिब्बु मदरसा था का, आप अपने मदरसे से क्यों मोहब्बत करते हैं? लेन्नाहा तुअल्लिमुनी व तुहज़्ज़िबुनी, क्योंकि वो मुझे तालीम देता है और मुझे तहजीब सिखाता है। लेमादा लिमादा तुहिब्बु मदरसा का, आप अपने मदरसे से, हल तुहिब्बु मदरसा का, क्या आप अपने मदरसे से मोहब्बत करते हैं? नाम अना उहिब्बु मदरसाती। लेमादा तुहिब्बु मदरसा का, आप अपने मदरसे से क्यों मोहब्बत करते हैं? हल तुहाफिजु अला नज़ाफतिहा, क्या आप उसकी सफाई का ख्याल रखते हैं? बहरहाल जी ये सवाल है, ये आपने खुद ही मुकम्मल करने हैं। मेरे ख्याल में आज इतना काफी है इसका लुगा का। बताएं जी, शाबाश, काफी है। अच्छा जी, दूसरा ये कल हम पढ़ रहे थे, हमने फेल के बारे में पढ़ा था कि फेल जो है उसके, मैंने आपको बताया था कि 3 डिजाइन होते हैं, और फिर हमने हर हर डिजाइन के मुताबिक जो है वो गिरदाने पड़ी थी। वो हमारी गिरदाने जो हैं वो हो गई थी। फेल माजी की भी हो गई थी और फेल मुजारे की भी हो गई थी। अच्छा, अब मैं आज आपको बताऊंगा कि फेल के साथ फेल प्लस फाइल और प्लस मफऊल बिही, प्लस मफूल है बिही। अमूमन इसे सिर्फ मफूल कहते हैं, लेकिन अरबी ग्रामर में इसे क्या कहते हैं? मफूल है बिही। जैसे मिसाल के तौर पर अकाला, खाया, जईदुन, जैद ने तुफाहन, क्या खाया जी जैद ने? तुफाहन, सेब, एप्पल। अच्छा जी, ये जो मफूल बही है, ये जो मफूल बही है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जो आपके सामने जुमला लिखा हुआ है, अकाला, खाया, ये क्या हो जाएगा? बोलें शाबाश, लिखें लिखें लिखें, सारे लिखें, यूट्यूब वाले भी लिखें और आप भी लिखें। इसे क्या कहेंगे अकाला को? शाबाश। अकाला को क्या लिखेंगे जी? ये क्या हो जाएगा? फेल। शाबाश जी। अकाला क्या हो जाएगा? लिखें 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 लिखें, शाबाश, सारे लिखें। अकाला को क्या लिखेंगे जी? ये क्या हो? अच्छा जी, अकाला हो गया फेल, और जईदुन क्या बन जाएगा? फाइल। जईदुन क्या बन जाएगा? फाइल। लेकिन मुझे यह बताएं कि जईदुन कौन सा फाइल है? जईदुन कौन सा फाइल है?
इसम जाहिर, जो ये कौन सा फाइल है, जाहिर, यानी इसम जाहिर है। और तुफाहन ये क्या बन जाएगा, मफूल बिही। तुफाहन क्या बन जाएगा, मफूल बिही। और ये भी कौन सा मफूल बिही है। अच्छा, जो मफूल बिही है ना, इसकी भी दो किस्में होती हैं, इसम जाहिर और इसम जमीर। यानी मफूल बिही भी या इसम जाहिर होगा या इसम जमीर होगा। इज दैट क्लियर। ये बात समझ आई जी। इसम जाहिर का मतलब तो ये कि जाहिरी तौर पे इसम होगा, आपको नजर आ रहा होगा जैसे यहाँ पे है। अब एक और मैं जुमला बोलता हूं, अकालहू जैदुन। अकालहू, उसको खाया जैद ने। अकालहू, उसको खाया जैद ने। उसको किसको, अब अकाला तो हो गया फेल, खाया किसने है, जैद ने, ये कौन है, फाइल। ठीक है। और हु, ये क्या है, ये मफूल बिही है और जमीर है। ये क्या है, मफूल बिही है और जमीर है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊंगा, ये पहचान करवाऊंगा कि अगर जमीर जो है वो मफूल बिही हो, तो यानी मफूल बिही जो है वो जमीर हो, तो पहली बात तो ये समझ लें कि अगर मफूल बिही जो है, अगर तो इसम जाहिर होगा तो वो तो सामने आपको नजर आ रहा होगा। अगर मफूल बिही जो है वो जमीर होगा, ठीक है, तो इसके साथ मामला क्या होगा कि पहली बात तो ये कि ये फेल के साथ मुत्तसिल होगा, यानी ये फेल के साथ जुड़ कर आएगी जमीर। पहली बात तो ये समझ लें। और फिर ये जमीर की वही किस्में होंगी जो आपने जो है वो पढ़ी हैं। फिर इस जमीर की वही सूरतें होंगी जो आपने पढ़ी हैं, जैसे मैं अब ये लिख देता हूं, नासाराहू, नासाराहुमा, नासारा हुम। यानी नासारा फेल और हु मफूल बिही। नासाराहू, नासाराहुमा, नासाराहुम, नासाराहा, ठीक है, नासाराहुमा और नासारा हुन्ना। नसरहू, नसरहुमा, नसरहुम, नसरहा, नसरहुमा, नसरा हुन्ना। ठीक है जी। आगे देखें, नसारा का, नसारा कुमा, नसारा कुम, नसारा की और नसारा कुमा और नसारा कुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये भी आप पढ़ चुके हैं। और अच्छा, वैसे जब आपने मुतकल्लिम की जमीर किसी इसम के साथ जोड़ी थी तो वो आया था कालामी। यहां पे नासारी नहीं आएगा बल्कि आएगा नासारानी। नासारानी, ये एक उसूल ज़हन में रखें कि या मुतकल्लिम की जो या है जब ये फेल के साथ मिलेगी तो इससे पहले नून आएगा, जबकि इसम के साथ जब ये मिली थी तो वहां तो था कालामहू, कालामहू, कालामुहू, कालामुहुमा, कालामुहुम, कालामुहा, कालामुहुमा, कालामुहुन्ना, कालामुका, कालामुकुमा, कालामुकुम, कालामुकी, कालामुकुमा, कालामुकुन्ना, कालामी और कालामुना। जबकि यहाँ पे नासारी नहीं, नासारानी और नासारा ना। अब ये सारी जो जमायर हैं ये कौन सी होंगी, मफूल बिही की होंगी।
یہ کون سی ہوں گی؟ ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ آپ نے پوائنٹ اچھی طرح سمجھ لینا ہے آج کے اس سبق میں. اچھا دیکھیں، ایک اور صورت ہوتی ہے. دیکھیں، ایک تو ہے یہ جملہ کہ اکالا کھایا زید زید نے التفاح یا تفاحن، کوئی بھی آپ کر لیں، تفاحن. اکالا زید زید نے کھایا تفاحن سیب. تو ایک ہے مثلا جالاسا زیدن السریری، جالاسا زیدن السریری. اب آپ نے یہاں پہ ایک اور پوائنٹ سمجھنا ہے. جی داؤد، کیا کہنا ہے آپ نے؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی بولیں بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی جی یہ جو آپ نے یہ گردن لکھا ہے، یہ کس چیز کی گردن ہے؟ بھائی میں نے پوری بات بتائی تو ہے کہ یہ ضمیر جب مفعول ضمیر ہو تو یہ اس کی پوری گردان تھی، اور میں نے فعل کے ساتھ مفعول کو لا کر پوری آپ کو لکھ کر بھی دی ہے. بھائی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی؟ باقی لوگ بتائیں مجھے، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں، شاباش. اگر نہیں سمجھ آئی تو مجھے بتائیں. آپ کو آ گئی ہے جی؟ چلیں جی، میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ میں نے سمجھایا تو بڑا واضح ہے، میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں ایک مثال ہے. جن کو نہیں سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میرے ساتھ بولیں، تب ان کو سمجھ آئے گی. یہ اور کس نے کہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی؟ سمیہ قریشی اپنا مائک کھولو. فہیم ہے. بنتے ہوا اپنا مائک کھولیں. بھائی بولیں، مائک کھولیں اپنا. جی آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ہے سر. دیکھیں اکالا، یہ کیا ہے؟ اکالا یہ فائل ہے. فعل ہے. اور زیدن کیا ہے؟ فائل. فاعل ہے. اکالا زیدن تفاحن، زید نے سیب کھایا. یہ کیا ہے؟ تفاح مفعول. مفعول بہی، کیونکہ عربی گرامر میں مفعول بہی بول. مفعول. اب میں اسی جملے کو میں یوں لکھتا ہوں، اکالا اس کو کھایا زید نے. اب یہ ہو کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ مفعول بھی. نہیں، زید کے سیب. بعد مراد کون ہے؟ سیب تفاح. تفاحن کے تو گرامر کے طور پر مفعول وائز اس ہو. کو دیکھیں تو اکالا فعل ہو گیا، زید فاعل ہو گیا، اور ہو کیا ہو گیا؟ جو ہے یہ مفعول بہی ہے، مفعول لیکن یہ ہے کیا؟ بھی. ضمیر. لیکن یہ ہے کیا؟ ضمیر. ضمیر. ضمیر.
آپ کو الگ سے پورا لکھ کر بتایا کہ بھئی دیکھیں جس طرح ضمائر 14 ہوتی ہیں اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں. جیسے اب اکلا ہو ہے, اگر وہ 2 چیزیں ہوتی تو پھر اس نے کیسے آنا تھا؟ ایک ہے تو اکلا ہو, 2 ہوں گی تو اکلا بولے, ہما اور 3 اکلہما ہوں گی تو اکلا ہم. پھر اسی طرح ہم اکلا ہا, پھر اکلا ہما, اور پھر اکلا, اکلہن ٹھیک ہے, ہن پھر اکلا کا, ٹھیک ہے, پھر اکلا کما, اکلک کما اکلا اکلکم کم, کم اور اکلا کی, اکلا ہو اکلا کی, اکلا کی کا کما اکلا کم, کی کما کو کننا. اکلا کما کننا. ٹھیک ہے, میں نے پورا نہیں لکھا نا, آپ لوگوں کو سمجھ تو آ ہاں جی رہی ہاں جی ہے نا, بچے تو نہیں جی ہیں. جی آ گئی ہے. اکالی نہیں ہے, میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ یا سے پہلے نون آنا ہے, اکالا نہیں اکالا نا. تو یہ میں نے آپ کو اکلا نہیں اکلا نا. ضمائر ہیں وہ واضح کر کے سمجھا دی. اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میرے خیال میں اس سے آسان طریقہ کوئی نہیں ہے کہ ایک ایک لفظ میں نے لکھ کے سمجھا دیا ہے. آگے سر. اچھا, اگر کسی کو سمجھ نہ آئے نا, ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اس نے توجہ نہیں کی ہوگی. اب میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں, اکالا زیدن تفاحن, ٹھیک ہے, اکالا زیدن تفاحن, فعل, فاعل اور مفعول بہی. اب میں نے ایک اور جملہ نیچے لکھا کہ جالسا زیدن, زید بیٹھا, السریری, کس پر, چارپائی پر. زید بیٹھا کس پر, چارپائی پر. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جالسا تو ہو گیا, لکھیں شاباش, جالسا تو ہو گیا فعل. اچھا, زیدن کیا ہو گیا, فاعل. السریر, زید بیٹھا چارپائی پر, السریر, یہ کیا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم توجہ یا غور کریں معنی پر تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ مفعول بہی ہے. لیکن یہاں پہ تو عجیب ہی صورت آئی ہوئی ہے, پہلے الا ہے یعنی حرف جر ہے, اور اس کے بعد کچھ اور ہے. زید بیٹھا کس پر بیٹھا, چارپائی پر. تو اس کو کیا کریں گے, یعنی اگر ایسی صورت آ جائے تو اس کو گرامر میں کیا کہتے ہیں, یعنی اس کو ہم کیسے ایڈجسٹ کریں گے. تو اگر ایسی کوئی عبارت ہو تو اسے کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں. جیسے کاتابہ, لکھا, زیدن, زید نے, بالکلامی, قلم کے ساتھ. اسی طرح جالسا بیٹھا, زیدن, زید, علل کرسی, کرسی پر. تو ایسی عبارتوں کو جب حرف جر آ جائے گا, اس کے بارے میں ہم کیا بات کریں گے, اس کو ہم کیسے ایڈجسٹ کریں گے.
تو اسے کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اب کاتابہ تو ہو گیا. کیا ہے کاتابہ؟ بتائیں شاباش. کاتابہ تو کیا ہو گیا؟ ہری آپ کاتابہ تو ہو گیا فعل. اور یہ زیدن کیا ہو گیا؟ زیدن کو کیا بولیں گے شاباش؟ فاعل. اب یہ جو اس کے بعد والی عبارت ہے جس کے اگر ہم معنی پر غور کریں تو ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ وہ مفعول بہی ہے. تو اسے ہم ایڈجسٹ کیسے کریں گے؟ جب ہم جملے کو ایکسپلین کریں گے تو اس کو ہم کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ یہ جملے کے اجزاء میں سے ایک بنیادی جزو ہے. اب آپ کو کافی ساری بنیادی باتیں تو پتہ چل گئیں، اس کے بارے میں نہیں پتا، اسی لیے میں نے اس کو الگ سے آج شروع کیا ہے آپ لوگوں کے لیے. تو اس کو بولتے ہیں پہلے حرف جار، اسے بولیں گے حرف جار. جار یا حرف جر. اور جو اگلا ہوگا اسے ہم کہیں گے مجرور. اسے ہم کیا کہیں گے؟ مجرور. یعنی با حرف جار اور القلم کو کیا کہیں گے؟ مجرور. القلم کو کیا کہیں گے؟ مجرور. اور کہیں گے جار مجرور مل کر اس کا تعلق کاتبہ سے. دیکھیں نا، لکھا کس کے ساتھ لکھا؟ قلم کے ساتھ لکھا. بیٹھا کس پر بیٹھا؟ کرسی پر بیٹھا. تو الا حرف جار اور کرسی مجرور، کہیں گے جار مجرور مل کر اس کا تعلق جڑ گیا جلاسا سے. یعنی ایسی عبارت کو ہم یوں ایڈجسٹ کریں گے، کہیں گے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. کتابہ، کیونکہ ایسی عبارتیں اب آگے آئیں گی. یہ میں پہلے آپ کی کنسپٹ اسی لیے کلیئر کروا رہا ہوں کہ جب ایسے جملے آئیں تو آپ تب وہاں پہ حیران نہ ہوں. کتابہ زیدن بالقلم. کتابہ فعل، زیدن فاعل، بالقلم با حرف جار القلم مجرور. جار مجرور مل کر اس کا تعلق کتابہ سے. بس مشکل تو نہیں ہے نا؟ سمجھ آگی بات. چلیں ماشاءاللہ، یہ بات تو آپ کو اب سمجھ آ گئی. اب آپ آئیں کرنے والے کام پہ جو ہم کریں گے. جیسے یہاں دیکھیں، یہ ہم نے پیچھے جملے پڑھے تھے، میں وہ جملے نکالتا ہوں تو آپ نے وہاں اس کو اپلائی کرنا ہے. یہ دیکھیں، یہ جلس حامد فی الفصل. اب آپ نے کل کو ان جملوں کو حل کر کے لانا ہے. جلسا بولیں شاباش. جلسا فعل. بھئی میں نے ایک دفعہ لکھوائے تھے آپ کو 17 کے 17 حروف جارہ. یہ درس الثالث عشر ہے اقرا سے. جلسا فعل، حامد فاعل اور فی الفصل جار مجرور مل کر یہ جلاسا کے، اس کا تعلق جلاسا سے، یا یوں بھی کہہ دیتے ہیں یہ جلاسا کے متعلق ہوا. تو اب آپ نے یہ سارے جملے حل کر کے لانے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ ان کو چھوڑ کے ہاذ القلم، یہ ان کو چھوڑ کے ہاذ القلم للولد اور ہاذہ الملاکۃ، ان کو چھوڑ کے باقی سارے یہ آپ نے حل کر کے لانے ہیں. اس کو انا ابحث کو بھی چھوڑ دیں، یہ 3 جملے چھوڑ دیں. ہاذ الکلام للولد، ہاذہ الملاکہ اور انا ابحث، ان تینوں کو چھوڑ دیں.
باقی یہ سارے جملے آپ نے حل کر کے لانے ہیں. یہ آپ کا اس ہفتے کا انشاءاللہ کام ہے اور یہ آپ نے مجھے چیک کروانا ہے. مطلب ایسے ہی حل کرنا ہے کہ آپ ایسے جملہ لکھیں گے اور جملہ لکھ کر جالاسا جو ہے یہ جالاسا جو ہے یہ فعل ہے اور یہ جو ہے یہ فاعل ہے. فی جو ہے حرف جار ہے اور الفصل جو ہے یہ مجرور ہے اور جار مجرور مل کر جالاسا کے متعلق جالاسا کے متعلق یہ کہنے کی بجائے نا کہ اس کا جالاسا سے تعلق جڑ گیا, آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ جالاسا کے متعلق. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کام کروانے کا مقصد جو ہے وہ آپ کی پریکٹس ہے, آپ کے ذہن میں یہ جملے اچھی طرح بیٹھ جائیں. اب آپ کی مرضی ہے آپ 5 جملوں کی پریکٹس کریں, آپ کی مرضی ہے 10 کے 10 کی کر کے لائیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اوکے جی, تو آج کا جو سبق ہے وہ یہیں پر ہمارا مکمل ہوتا ہے. آپ نے یہ سارا کام جو ہے وہ اس ہفتے میں کر کے لانا ہے. اوکے جی, کسی کا کوئی سوال کوئی بات ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. میں ایک دفعہ سب کے ہاتھ نیچے کر دیتا ہوں, اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہوا تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی سمیہ قریشی, کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی بنت ہوا. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، میں نے حرف جارہ کے بارے میں پوچھا، وہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ بھائی وہ اس دن 17 ہے میں نے شاید اور چھٹی کی تھی نا، کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کون کون سے ہیں. وہ بتا دیں بھائی بتائے ہوئے ہیں پچھلے سبقوں سر، میں. دوبارہ بتا دیں، میں میں سینڈ نے کر لکھے دیتا نہیں. ہوں, میں دوبارہ سینڈ کر دیتا ہوں, کلاس میں سینڈ کر دیتا ہوں گروپ میں. سر میں نے نہیں لکھے. چلیں میں سینڈ کر دیتا ہوں نا. اوکے اور جی کوئی؟ اوکے، جزاکم اللہ خیر. چلیں جی ٹھیک ہو گیا جی. اوکے.